پاکستان 9 مئی کے 10 مجرمان کو 6 سال تک قید اور جرمانے کی سزا، 4 افغان شہری بھی شامل، 6 روپوش ملزمان اشتہاری قرار، 1 بری۔ راولپنڈی میں 28 ستمبر کو احتجاج کا مقدمہ، بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل، تفتیشی افسر کی 4.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ بشرا بی بی کا سعودی عرب سے متعلق بیان، پاکستان سے دشمنی، ان کو اندازہ ہی نہیں ملک کو نقصان ہوگا، عوام برادر ملک سے تعلقات میں درار ڈالنے والے ہاتھ توڑ دیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ اور دہشت گردوں اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اسپیکٹرم کا خاتمہ کریں گے، دیرپا استحکام اور سلامتی یقینی بنانے تک کوششیں جاری رہیں گی، آرمی چیف کا عزم۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں مسلسل غیر حاضری، بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ آج بھی پیش نہ ہوئی، طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست، توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی روپکار جاری، ایف آئی اے کا مسلسل غیر حاضری پر بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ بشرا بی بی کا سعودی عرب سے متعلق بیان سیاسی اور مذہبی دیوالیہ پن ہے، سیاست کی ڈوبتی کشتی بچانے کی کوشش کی گئی، خواجہ آصف کا شدید رد عمل، جنرل باجوہ سے الزامات کی تردید کا مطالبہ، کہا بھابھی اور نندوں میں پارٹی قیادت کی جنگ چھڑ چکی، بشرا بی بی نے جس ملک سے گھڑی کا تحفہ لے کر بیچ دیا اسی کے خلاف بیان دے رہی ہیں، ایسی بدصورت سیاست کبھی نہیں دیکھی۔ بشرا بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان پر کوئی الزام عائد نہیں کیا، بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا موقف، کہا بانی پی ٹی آئی کے محمد بن سلمان سے مثالی تعلقات ہیں، بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ ہٹانا ہے۔ فیصل چودھری بولے جنرل باجوہ نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے سازش کی۔ کسی مارچ یا دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کچھ ہوا تو نقصان کی ذمہ داری انہی پر ہوگی جو دھاوا بولنے آ رہے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہائی کورٹ کے حکم پر 100% عمل درآمد کا اعلان، کہا 18ویں ترمیم کے بعد امن عامہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، خیبر پختونخوا حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ وہاں جنازے اٹھے ہیں اور یہ یہاں دھاوا بولنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات، وفاقی دارالحکومت 24 مقامات سے بند کرنے کا فیصلہ، ریڈ زون سمیت تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھے جائیں گے، بس اڈے اور ہاسٹل 27 نومبر تک بند کرنے کی ہدایت، پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے جلسے، جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی، لاہور میں کریک ڈاؤن، 500 سے زائد گرفتاریاں، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل پولیس اسکواڈ تعینات کرنے کا فیصلہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تعمیراتی کاموں کے سبب تمام موٹر ویز رات 8 بجے سے بند۔ احتجاج کے لیے سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرا دی، اسلام آباد کی جانب مارچ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ، وفاقی حکومت کو راستے بند نہ کرنے کا حکم دیا جائے، ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا، آئی جی خیبر پختونخوا کی پولیس اہلکاروں کو سیاسی جلسوں کا حصہ نہ بننے کی ہدایت۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایکشن، 7 دہشت گرد ہلاک، ابران میں 2 ہائی پروفائل شدت پسند مارے گئے، ڈیرہ بگٹی اور کیچ میں بھی ایک شرپسند ہلاک، بنو میں امن کے 3 دشمن انجام کو پہنچ گئے، 2 زخمی، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ کرم میں قافلے پر حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 44 ہو گئی، نماز جنازہ ادا، تدفین آبائی شہروں میں ہوگی، علاقے کی فضا سوگوار، بازار اور تعلیمی ادارے بند، بدترین دہشت گردی کے خلاف شہریوں کا احتجاج، MWM کے کراچی سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، کوہاٹ میں مشتعل افراد کا پتھراؤ، گاڑی کو آگ لگا دی، جماعت اسلامی کا قیام امن کے لیے گرینڈ جرگہ بلانے کا مطالبہ، ایران اور امریکہ کی جانب سے بھی واقعے کی مذمت۔ معاشی بہتری کے مثبت نتائج، اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کے قریب پہنچ گئی، پہلی بار 99,000 کا سنگ میل عبور، انڈیکس میں 2,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 57% ریٹرن کے ساتھ دنیا میں سر فہرست، بہترین کارکردگی کے لحاظ سے دوسرا نمبر۔
کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 اختتام پذیر، مجموعی طور پر 82 سے زائد MOUs پر دستخط۔ سیکرٹری ڈیفنس پروڈکشن لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کی معاہدوں پر بریفنگ، غیر ملکی مندوبین سمیت 75,000 سے زائد افراد کی شرکت۔ آخری روز پاک فوج کی جانب سے مصنوعی ذہانت سے لیس ملٹری ٹریننگ کیمپ کا انعقاد، کس کا نشانہ پکا اور کس کا چوک گیا، کمپیوٹر نے سب بتایا۔ فوجی بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے دل جیت لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نشتر اسپتال کا دورہ، ڈائلسس کے مریضوں میں ایڈز کے پھیلاؤ پر سخت ایکشن۔ MS ڈاکٹر قاسم، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی اور ہیڈ آف نیفرولوجی وارڈ ڈاکٹر غلام عباس سمیت 5 سینئر ڈاکٹرز معطل، لائسنس بھی منسوخ، پرائیویٹ پریکٹس بھی نہیں کر سکیں گے۔ توسا بیراج پر کچی کنال کے سیلاب سے متاثرہ حصوں کی بحالی، وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزراء پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی بھی شرکت۔ بحالی کا کام 45 روز میں مکمل ہوا، بلوچستان کے 5 اضلاع بھی سیراب ہوں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مشرف دور میں منصوبے کا بیڑا غرق کیا گیا، اگلے مرحلے کی تکمیل اصل چیلنج ہے، جہاں سے بھی وسائل لانا پڑے لائیں گے۔ غزہ میں پھر سفاکیت کی انتہا، صہیونی فوج کی نصیرات اور مواسی کیمپ پر بمباری، ماں بیٹی سمیت 9 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 71 شہادتیں۔ اسرائیل کے بیروت اور جنوبی لبنان پر بھی حملے، 52 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ حزب اللہ کے جوابی وار، میزائل حملے میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ روس کا یوکرین پر پہلی بار ایٹمی صلاحیت والے میزائل سے حملہ، روایتی وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ صدر پوٹن کی تصدیق، حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کے کراچی میں جلوے، بلدیہ عظمیٰ بلڈنگ میں منہ دکھائی، میئر مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے شرکت کی۔ نجی کالج میں بھی تقریب، سابق کپتان سرفراز احمد کی انٹری، پرستار سیلفیز بناتے رہے۔ مہٹا پیلس اور پورٹ گرینڈ میں بھی شائقین کو ٹرافی کا دیدار کرایا گیا۔ سٹیج تیار، مقابلے کا انتظار۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا کل سے آغاز، پہلے میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ رنگا رنگ تقریب میں ٹرافی کی رونمائی، غیر ملکی ٹیمیں بھی شریک، علاقائی دھنوں پر فنکاروں کا رقص، رومانین گلوکاروں نے دل جیت لیے۔